سجیل اس کا کزن تھا اور عائشہ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن عائشہ کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ سجیل عائشہ کی طرح خوبصورت نہیں تھا۔ عائشہ چاہتی تھی کہ اس کا جیون ساتھی اس کی طرح حسین ہو، مگر سجیل عام شکل و صورت کا لڑکا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ خوش مزاج لڑکا تھا جو اس کے باپ کے ساتھ دفتر میں کام کرتا۔ عائشہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اس کے باپ نے اس سے شادی کے متعلق پوچھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ عائشہ سجیل سے شادی کر لے، مگر عائشہ نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں سجیل کے لیے وہ جذبات نہیں رکھتی جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اسی سے شادی کروں گی جو مجھے اچھا لگے گا۔ یہ سن کر اس کے باپ نے اسے سمجھانا چاہا، مگر سجیل نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ سجیل نے عائشہ کا جواب سن کر کہا کہ وہ ٹھیک کہتی ہے، ہمیں اس کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے اور اس پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ عمر بھر کا ساتھ ہے۔ یوں سجیل پیچھے ہٹ گیا اور عائشہ بے فکر ہو گئی۔ تبھی ایک روز عائشہ کو فیروز ملا اور اسے لگا جیسے اس کی تلاش ختم ہو گئی ہو۔ فیروز اتنا خوبصورت تھا کہ عائشہ اسے چاہنے لگی۔ دوسری طرف فیروز کو بھی عائشہ کے جذبات کا پتہ چلا تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ اسے بھی عائشہ پسند آنے لگی۔ وہ جلد ہی ایک دوسرے کے محبت میں گرفتار ہو گئے اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کے والدین آپس میں ملے، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے جلد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ عائشہ اور فیروز بہت خوش تھے۔ وہ دونوں اپنی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ سجیل کو بھی ساتھ لے جاتے، اگرچہ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا مگر وہ عائشہ کی خوشی میں خوش تھا۔ شادی کی رسمیں شروع ہوئی تو لوگ عائشہ اور فیروز کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارے لگتے تھے۔ سب نے ان کی جوڑی کی بڑی تعریف کی۔ ایک دن عائشہ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی وجہ سے شادی کی تاریخ آگے کر دی گئی تھی، مگر سب حیران تھے کہ ابھی تک فیروز عائشہ کو دیکھنے اسپتال نہیں آیا تھا۔ عائشہ نے اسے کئی بار فون کیا مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ عائشہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ پھر ایک دن فیروز کے والدین عائشہ سے ملنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ فیروز نے عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ عائشہ یہ سن کر رونے لگی۔ آخر فیروز نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا؟ عائشہ اسپتال سے گھر آ گئی اور آخر وہ دن آ گیا جب اس کی شادی کا دوبارہ آغاز ہونا تھا۔ اس روز عائشہ کے باپ نے اسے بلایا اور کہا کہ ایک بار پہلے تم نے اپنی منمانی کی تھی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا، اب میری بات مان کر سجیل سے شادی کر لو۔ یہ سن کر عائشہ نے سر جھکا دیا۔ مقررہ وقت پر عائشہ اور سجیل کی شادی ہو گئی۔ اگرچہ عائشہ خوش نہیں تھی مگر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کے باپ کا انتخاب بہت اچھا تھا۔ سجیل اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی کے اگلے سال ہی اس کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ اسی دوران فیروز اپنے گھر واپس آ گیا۔ ایک دن فیروز نے کسی تقریب میں عائشہ کو دیکھا اور وہ حیران رہ گیا کہ وہ اب بھی ویسے ہی خوبصورت تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید اس نے اسپتال میں ایکسیڈنٹ کے دن کسی اور کو دیکھا جس کا چہرہ بہت بدصورت اور بگڑا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے جیون ساتھی کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کریں جو چہرے کی بجائے خوبصورت دل رکھتا ہو۔ بعض لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا دل صاف نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کریں، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہوتے ہیں۔